نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان حج ہے اور حج ہو گیا ہے، لیکن حج کا عنوان تو نہیں ختم ہوا. جس حج کی تمام عمر تیاری ہونی چاہیے وہ عنوان کیسے ختم ہوگا؟ اب لوگوں نے اسے سستا سمجھ لیا ہے کہ ٹکٹ لے لو، ویزا لے لو اور اٹھو چلے جاؤ، بغیر بتائے کسی کو، بغیر ملے ہوئے کسی کو، بغیر کسی کو دعا دیے، بغیر کسی سے دعا لیے چلو. یہ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے، یہ حج نہیں ہے، بہت عظیم شے. اقبال کہتا ہے حسین سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ ماہ ذوالحجہ کی شاید آج 21ویں تاریخ ہے اور اسی کی 9 کو حج ہوا ہے. اسی ذوالحجہ جو ہے یہ اسلامی مہینوں کا آخر ہے، آخری مہینہ. اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے. ذوالحجہ پر سال ختم ہوتا ہے اور محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. بچوں کو جنوری فروری تو یاد ہے، اس لیے یہ دیوانگی کی حد تک انگلش میڈیم سے وابستگی ہے. جنون کی حد تک کہہ دیجیے، دیوانگی کی حد تک کہہ دیجیے، پاگل پن کی حد تک کہہ دیجیے. کوئی زبان کسی کی روزی روٹی کی ضمانت نہیں دیتی، وہ خدا ہے جو دیتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن اب کسی مسلم لڑکے سے پوچھ لیجیے ذرا اسلامی مہینوں کے نام بتا دیجیے، نہیں بتا پائے، نہیں بتا پائے، بتائے نہیں کیا. ذیلی اور ضمنی طور پر دینی تعلیم دے دی جاتی ہے. کسی طالب علم کو کہیں لگا دیا کہ بیٹا ذرا اس کو جو ہے قرآن شریف وغیرہ پڑھا دے، یا خالامہ کو لگا دیا، یہ چل رہا ہے. بیچاری خالامہ کیا بتائے گی، اس بیچاری کا مبلغ علم. ہاں کوئی عالمہ ہے یا دینی تعلیم اچھی طرح سے معلوم کیا ہے کچھ تو کچھ بتا دیتا، تو وہ بھی معلوم نہیں ہو. بیگانگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، دین سے بیگانگی. تو آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، یہ بھی قربانی سے شروع ہوا. یہاں مت پڑھو، باہر پڑھو. کیا سامنے پڑھو گے بابا، پیچھے جا کے پڑھو، نہیں سمجھ میں آتا. کچھ نہیں معلوم. عرض کر رہا تھا وہ بیچاری کیا بتائے گی. منع کر رہا ہوں کہ باہر پڑھ لو سنت، اس کے بعد بھی گھسے چلے. سنتے نہ سننے کا ارادہ ہی کر لیا پکا، انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ کسی طرح سے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤ. یہ ہے دین کے ساتھ سلوک، اور اس کے لیے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. تو ذوالحجہ آخری مہینہ ہے، اسی میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وہ ذبیح اللہ کہلائے. اور باپ جسے حضور نے جس کی تعریف کی، جس کے رحم و کرم کی، جس کی مہربانی کی، جس کی رحم دلی کی، وہ ابراہیم علیہ السلام. 2 کی بہت تعریف کی رحم دلی کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک حضرت حضور. یہ تو حضور ہیں، خود کتاب اللہ نے تعریف کی. لیکن کتاب اللہ کی کیسے پڑھ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ترجمہ دیکھ کر کے کچھ ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہوں گے اور کبھی بھی نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہوتا تو پھر کیا نہ تھا. پھر حضور کیوں جوڑتے علماء سے کہ علماء سے جڑے رہو، اگر ٹوٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دنیا نے توڑنے کی کوشش کی، آپ ٹوٹ گئے. انا للہ و انا الیہ. خود ابراہیم علیہ السلام کی رحم دلی کی، دریا دلی کی خود حضور نے تعریف کی، اور عیسیٰ علیہ السلام خود کتاب اللہ نے تعریف کی. ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم بہت آہ آہ کرنے والے تھے.
اور بڑے بردبار تھے، بہت جھیلنے والے تھے بھائی یہی حالت رہتی ہے۔ دو پیغمبر اپنی رحم دلی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ قرآن نے تعریف کی کہ ابراہیم بہت آہا کرنے والا، بہت رحم دل۔ اس رحم دل باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کیا اپنے ہاتھ۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے صاحب، کیا گزری ہوگی ابراہیم، جس کو بہت ساری دعائیں سحر کے بعد پایا تھا، اس کی قربانی کی۔ یہ دو پیغمبر رحم دل، اور اپنے جلال کے لیے اور سخت ہونے کے لیے دو پیغمبروں کی بات کی، حضرت نوح کی، وہ سخت تھے، پوری قوم کو کہتے تم سے جو ہو سکے کر لو، میں تو یہ مجھے کرنا ہے، اگر میرا واز تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ لگے میں تو واز کروں گا، مجھے واز کرنے کا آرڈر ہے، میں تم سے جو پوچھ سکے تمہاری جتنی حمایتی بلا لو۔ حضرت نوح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پیغمبر جلال ہے، دو پیغمبر جمال ہے۔ انہوں نے بیٹی کو ذبح کیا کبھی اسی ذی الحجہ میں، جہاں مہینہ ختم ہوتا ہے اسی میں قربانی ہوئی، تو ہمارے مہینے کا ختم بھی قربانی پر ہے۔ اور اب آ رہا ہے محرم، محرم میں نواسہ رسول کی شہادت ہے، تو ہمارا مہینہ شروع بھی ہوتا ہے قربانی سے، یعنی محرم ختم بھی ہوتا ہے۔ جو قوم اپنے اول و آخر میں قربانی دیکھ رہی ہے وہ قربانی سے اتنا بھاگ رہی ہے کہ پوچھو نہیں، انگلی پہ خراش نہیں آنا چاہیے۔ یہ نام نہاد 57 ممالک دو چار کو چھوڑ کر کے سب مسئلات کی چادر اوڑھ کر کے سو گئے ہیں، کچھ پڑ گئے۔ وہ قربانی کا سلسلہ جو حرم سے شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے، لاکھوں فلسطینی قربان ہو چکے ہیں جب سے فلسطینی یہاں آئے، یہ آج تو پھر قتل عام کیا اس نے۔ اور امریکہ کی یہی تو خصوصیت ہے، یہ ہتھیار بناتا ہے اور انسانوں کو مارتا ہے اور ہتھیار بیچتا بتاتا ہے دیکھو میرا ہتھیار کتنا بااثر ہے، یہ تو دندے ہیں اس کے، یہ اس کے دندے ہیں، اور پھر اچھا بھی بنا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے یہ سب کچھ کر کے وہ اچھا ہو گیا، اور ہم قربانی دے کے بھی دہشت گرد ہو گئے۔ ذرا زبان درازی کی انتہا دیکھ لیجیے، بچے ہمارے شہید ہوں، جوان ہمارے شہید ہوں، بوڑھے ہمارے شہید ہوں، ملک ہمارا تباہ ہو، مسجدیں ہماری تباہ ہوں، خانقاہیں ہماری برباد ہوں، درسگاہیں ہماری ویران ہوں، ہم دہشت گرد ہو گئے، اور ان کو ویران کرنے والا امن پسند ہے۔ یہ پتہ نہیں کون ان کو امن پسند کہتا ہے، جو امن پسند کہتا ہے مک نمبر 1 فول آف دی فرسٹ کوارٹر کرے ہوئے گرین کارڈ ڈھونڈتے رہتے ہیں، گرین کارڈ مل گیا تو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ پہلے اپنی فکر ٹھیک کرو پھر عبادت کرنے آنا۔ ویسے ہی بارش کا دن ہے اور میں لالت تباہ کی وجہ سے جمعہ نہیں ہوتا تو میں نیچے نہیں اترتا، تو 3 دن سے زیادہ طبیعت قلیل ہے، ویسے تو 6 سال سے چل رہا ہوں، لیکن اب جمعہ ہے تو جمعہ کی نزاکتیں کچھ اور کہتی ہیں۔ اب تو جمعہ کو بھی 5 وقتہ نماز بنا ڈالا لوگوں نے، جو چیز چاہے کر رہے تھے 4-5 جمعہ کر ڈالتے ہیں، تو سب کچھ جو ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ سمت اگر سعودی عرب اور اس کے ہم نوا دیگر عرب کے سلطان و شیوخ اور نام نہاد پاکستان اور اس کے ہم نوا کچھ اور لوگ، یہ لوگ اگر کچھ نہ کریں تو جس نے پیدا کیا ہے وہ تھوڑی اپنے بندوں کو بلا دے گا۔ آج بھی بندے قربانی دے ہی رہے ہیں، قربانی کا سلسلہ شروع ہے، اور قربانی دے کر کے آپ تو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، وہ کھنڈا پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ان کی بھوک کیا ہے، ان کی پیاس کیا ہے، ان کی ضرورت، ان کی ناکہ بندی کیا ہے؟ یہ آپ کا سپر پاور ہے، انسانوں کو مارنا اور انہی کے بیچ میں ہتھیار بیچنا، یہ سپر پاور ہے۔ اس نے کوئی ملک آباد کیا ہو تو بتائیے، امریکہ نے، ہاں نہ جانے آدھی دنیا کو برباد کر ڈالا۔ کہیں نہ کہیں جنگ جاری رہتی، ابھی یوکرین میں جاری تھی، ابھی وہ بند نہیں ہوئی، فلسطین میں شروع نہیں ہوگی تو ہتھیار بکے کیسے؟ اور زمین پہ قبضہ کیسے ہوگا؟ پیٹرول پر قبضہ کیسے ہوگا؟ زمینی ذخائر پر قبضہ کیسے ہوگا؟ قدرتی وسائل پر قبضہ کیسے ہوگا؟ یہ سب چل رہا ہے، اوپر سے تعریف کہ بہت اچھے لوگ، وہ اچھے ہو گئے، وہ ماڈرن ہو گئے۔ آپ قدیمی کہلائے گی یہ پرانے خیال کے ہیں، پرانے خیال کے لوگ کچھ نہیں۔ تو آج تو کوئی مجھے لمبی چوڑی تقریر نہیں، تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالو، پہلے اپنی فکر سیدھی کر لو، پھر عبادت سیکھو، وہ بھی حضور کے غلاموں سے سیکھو، اپنے علماء سے جا کے سیکھو، جو عالم ہو ان سے جا کر کے اپنا دین سیکھو اور عمل سیکھو۔ اور یہ تو جمعہ کا دن اگر ہم چاہتے تو تبھی کہتے تھے کہ صلو فی رحالکم، جاؤ اپنے قیام پڑھ لو، اسے تھوڑی دیر عدالت تباہ کی وجہ سے میں زیادہ خطاب نہیں کر سکتا۔ بہرحال اتنی سی نصیحت آپ قبول کر لیں، یہ امت قربانی دے رہی ہے۔ اور ہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ مٹھی بند نوجوان جسے تماشا لوگ سمجھتے تھے، جیسے یمن کے حوثی، یہ مٹھی بند نوجوان جسے حزب اللہ کہتے ہیں، یہ مٹھی بند نوجوان جنہیں عراقی کہتے ہیں، یہ مٹھی بند نوجوان جسے شامی کہتے ہیں، یہ چند ہی چند ہیں، انہوں نے پورے مغرب میں تہلکہ مچا دیا، اور کچھ دن میں مغرب کے فساد انشاءاللہ الٹ دیں گے۔ کھڑے یہ ہو رہے ہیں، پلٹے گی قدرت، قدرت کہتی تمہارا کام کھڑا ہونا ہے، پلٹنا ہمارا کام ہے، آپ کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو اسے پلٹ جائے گا کیا؟
حضور نے کھڑے ہو کے بتایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہونا تمہارا کام، پلٹنا کام. یہ مغرب ابھی پلٹ جائے گا، ابھی مغرب کا اقتدار باقی نہیں رہے گا. یہ ہلکی پھلکی جنگ نہیں ہے. اس طرح سے کلام ہوتا ہے. آپ زبردستی کسی پر حکومت کرو گے، کسی کو غلام بناؤ. یہ ضرور ہے کہ ہمیں غلام بننے کی عادت ہے، بےتاب ہے کہ کوئی ہم کو غلام بناتا ہے کہ نہیں. آزادی کی لذت سے بھی معروم ہے مشرق. وہ مغرب مذاق اڑاتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے وی آر فریڈم لونگ کنٹری، ہم آزادی پسند ہے. اس کا مطلب مچھلی غلام نہیں پسند ہے. سعودی عرب پہلا غلام امریکہ کا، پاکستان پہلا غلام، اور ان دونوں کے حوالے سارا وجم سب غلامی میں داخل. یہی سمجھ کر کے انہوں نے کام شروع کیا تھا. لیکن ایک منصوبہ آدمی بناتا ہے، وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اور ایک منصوبہ قدرت بناتی ہے، وہ ہو کے رہتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے فعل لما یرید، میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کیا چاہو گے؟ امریکہ کیا چاہے گا، روس کیا چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، اور ہونے والا ہے انشاءاللہ. تم دیکھنا. بس اسی پہ اکتفا فرما لیجیے. میں نے کہا ہے مختصر سا، آپ ڈیٹیل میں خود جائیے تو خود حدیث مفصل بخاری عظیم مجمل. میں نے اجمال بھی کہا، تفصیل میں خود ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.